تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ تہجد پڑھا کرو، کوئی ملے نہ ملے اللہ مل جاتا ہے، اور جب اللہ مل جاتا ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے۔ آپ کو طاقت کی ضرورت تب پڑتی ہے جب آپ کسی کو نقصان کرنا چاہتے ہو، ورنہ تو ہر کام کے لیے محبت ہی کافی ہوتی ہے۔ ضد انسان کو بے سکون کر دیتی ہے۔ ضد کر کے آپ کسی کی غلطی کی سزا اپنے آپ کو دیتے ہیں۔ بڑا دل کیجئے، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں تہجد پڑھنے کے لیے خود چنتا ہے، پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ وہ 7 سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو۔ وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو کن کے معجزوں میں بدل دے گا۔ تہجد اگر لاڈلی ہے تو اس تک پہنچ جانے والا اللہ کا سب سے لاڈلا بندہ ہے، اور جب لاڈلا فرمائش کرتا ہے تو اسے رد کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ وہ چاہے تو تمہارا دل بھی تو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کے لیے مشکل ہے تمہارے دل کو اپنی خواہش کے مطابق بدلنا؟ لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو یقیناً وہ راضی ہے تمہاری چاہت پر۔ بس تھوڑا صبر کرو اور دعا جاری رکھو۔ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، وہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تمہارا کام بس دعا کرنا، صبر کرنا اور یقین رکھنا ہے۔ یہ تہجد پڑھنا خالی ہاتھ نہیں جائے گا، یہ وہ سجدے ہیں جہاں سے آپ اپنی مراد پا لیں گے۔ شفاف بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ جس گھر کی عورتیں نمازی ہوں اس گھر کے سارے لوگ خود بخود نمازی بن جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام کی تعلیمات پر خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ فرماتا ہے ساری دنیا گھوم کر آؤ، دھوکے کھا کر آؤ، چوٹیں کھا کر آؤ، ٹوٹ کر جاؤ، پھر مجھے پکارو، میں حاضر۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے لے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھو تو وہ اللہ تمہارے لیے عیب سے وسیلے بناتا ہے۔ جس دروازے کی حقیقت دکھا کر اللہ اسے بند کر دے تو اسے تالا لگا دیتے ہیں، بار بار کھولنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ جتنی دفعہ بھی اسے تم کھولنے کی کوشش کرو گے اتنی دفعہ ہی وہ تمہیں تکلیف دے گا۔ فجر کا وقت رب العالمین کی جانب سے ایک نعمت ہے۔ یہ وہ لمحے ہے جب زمین پر سکون چھا جاتا ہے اور آسمان سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے اس کے لیے دن کی ابتدا برکت اور سکون سے ہوتی ہے۔ نماز فجر چھوڑنے والے اللہ کی بے شمار رحمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بچوں کی طرح اپنی من پسند چیز کے لیے اللہ کو مناتا ہے، طلب سے گڑگڑاتا ہے، تو اللہ مان جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بری ادا بہت پسند ہے۔ جن راستوں پر تمہیں اللہ لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے اور نہ ہی غم میں۔ قرآن پاک میں مرد اور عورت کی دوستی کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے۔ اس متعلق اللہ پاک نے فرمایا، جو تمہیں پسند ہو اس کے ساتھ نکاح کرو۔ تو اپنے دل میں یہ پکا یقین بٹھا لو کہ جو نہیں ملا اس کی بھی بہتری تھی، لیکن اب جو ملے گا وہ تمہارے ماضی کا ہر غم مٹا دے گا۔
ہر تکلیف پر خوشیوں کی مرہم لگا دے گا، کیونکہ جب وہ تمہیں بہتر نہیں دیتا تو بہترین دیتا ہے، اور جو تمہاری اور میری سوچ سے بھی بہت دور کی بات ہے۔